بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کاوش کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے کاوش، وہ شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے، خصوصی طور پہ شہدائے شکارپور کے حوالے سے جن کو حالت نماز میں جو ہے شہید کر دیا گیا، اور تقریباً 73 لوگ جو ہیں وہاں شہید ہوئے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اور مسلسل یہ ٹارگٹ کلنگ بھی جاری ہے۔ اور کراچی میں آج بھی ایک نوجوان کو شہید کیا گیا، اور یہ سلسلہ ہر پلیٹ فارم پہ ہم بیٹھتے ہیں، ہم ہر دفعہ ایک پروگرام کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ وزیر اعلیٰ سے بھی بات کی ہے، وزیر اعظم سے بھی بات کی ہے، وہاں کی تمام ایجنسیز سے بھی بات چلتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو شہادتوں کا ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور آج بھی، اور کراچی میں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل مقتل بنا ہوا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے بے گناہ اور بے یار و مددگار لوگ ہیں وہاں پہ جنہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ اور آج کا ہمارا جو یہ تعزیتی پروگرام ہے، یہ شہدائے شکارپور کے نام سے منسوب ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ بہت سے علماء شرکت فرمائیں گے، اور نوحہ خان اور جو شعراء حضرات شرکت فرمائیں گے، اور یہ ایک تعزیتی پروگرام ہے۔ اس تعزیتی پروگرام میں سب سے پہلے ہمارے عالم دین جناب شیعہ علماء کونسل کے جناب علامہ ناظر عباس تقوی صاحب جو ہے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا، ایک تو سب سے پہلے تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ وہاں پہ تقریباً 5 دن وہاں رہے، مسلسل رہے، اور آج پھر آپ وہاں شکارپور کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں کے شہداء کے لواحقین سے آپ مسلسل مل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کو بھی تعزیت، ان کے لواحقین کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور جو شکارپور کے شہداء ہیں ان کے لواحقین کو خاص طور پہ آج جو ہے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور علامہ صاحب، آج تو آپ آج رات کو پھر آپ وہاں جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے سوال میں آپ سے پوچھوں گا، وزیر اعظم سندھ سے کل آپ کی جو ہے ایک ملاقات ہوئی، اس میں کیا مطالبات رکھے گئے اور کیا باتیں ہوئیں، اور اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے پہلے تو میں پوچھتا ہوں آپ کا انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے شہادت کے حوالے سے اور سانحہ شکارپور کے حوالے سے ایک بار پروگرام کو منعقد کیا، اور قوم کو جو ہے وہ نئی پیش رفت اور آگاہی دینے کے لیے جو یہ پروگرام رکھا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کل جو ہماری ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ سے، تو اس میں ہم نے کچھ مطالبات رکھے تھے، اور جس پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ چونکہ ایک ہفتہ گزر گیا تھانہ شکارپور کو، ہم نے پوچھا کہ اب تک قاتلوں اور دہشت گردوں کے خلاف آپ نے کیا اقدامات کیے اور کتنے لوگ ہوئے، پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس کے اوپر سی ایم نے آئی جی سندھ کو اور ہوم سیکرٹری کو طلب کیا ہوا تھا، آئی جی سندھ نے ہمیں تفصیلات بتائیں کہ جب تک ہم نے کئی افراد جو ہے وہ حراست میں لیا، وہ دہشت گردوں کو کئی لوگوں کو گرفتار کیا، پیش رفت ہے، ٹھیک ٹھاک پیش رفت ہے۔ اس معاملات کو کچھ چیزیں انہوں نے ان سے شیئر کی جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ٹیلی فون پر۔ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جس پر انہوں نے ہاتھ ڈالا کہ لوگ گرفتار ہیں، وہ بہرحال حدیث ہے، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے دور کے نتائج دیں گے، اور ان لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں فوجی عدالت کے اندر، ان کی کیسز چلائے گئے۔ اس کے علاوہ جو کمپنسیشن کے مسائل پر ریڈنگ میں پڑے تھے، ہم نے وزیر اعلیٰ سے بات کی کہ بھائی کمپنسیشن کا آپ نے اعلان کیا ہے، اور اب تک اس پر پیش رفت نہیں ہوئی ہے، تو اس سے جانی چاہے، اور کل جو ہے وہ سی ایم جو ہے وہ شہداء کے خانوادوں سے تعزیت بھی کریں گے، اور وہ جو ہے جو اعلان کیا 20 لاکھ روپے چیک کا، وہ کل سی ایم جو ہے وہ شکارپور دینے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک چیز ان سے کہا تھا کہ بھائی ہماری قوم جو ہے وہ آپ 20 لاکھ روپے دے دیں گے اور پھر آپ جو ہے بھول جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کو پیر سے کھڑا کیا جائے، خانوادہ شہداء کو پیروں پہ کھڑا کیا جائے۔ بالکل ایسے جو لوگ بم دھماکے میں معذور ہو گئے ان کو سرکاری نوکری دی جائے، جن خانوادہ شہداء کے ورثہ میں سے جو بے روزگار ان کو روزگار دیا جائے، اس پر 2 رکنی کمیٹی بنا دی، اور ہم نے اس کے قواعد جمع کرنا شروع کر دی ہیں۔ شہداء کو نوکریاں بھی انشاءاللہ، جو زخمی ہیں جن کا عذر ضائع ہو گیا ہے ان کو نوکری بھی دی جائے گی، اور شہداء کے خانوادوں کو بھی ایک نوکری جائے گی۔ اور 3 آخری مطالبہ ہمارا تھا جو جس پر ہم نے سب سے زیادہ فوکس کیا، وہ تھا سندھ کے اندر دہشت گردوں کے خلاف امیڈیٹ آپریشن کیا جائے، بالکل صحیح، تاکہ سندھ کو دہشت گردوں کے وجود سے پاک کیا جائے، اور اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنانے کا انہوں نے وعدہ کیا، ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ اس 3 مطالبات تو ہمارے تقریباً 6 شخص اس میں ہوئی ہے، لیکن تعلیم آپریشن کے حوالے سے ظاہری بات ہے وفات کی اجازت دینی پڑتی ہے، اور معاملات آگے چلتے ہیں، آپ ہمیں ٹائم دے دیجیے کہ آپ آپریشن کب شروع کر رہے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تعلیم آپریشن شروع ہوگا۔
جی لیکن جہاں تک دہشت گردی کے مسائل ہیں جی ہاں اور دہشت گردی کے واقعات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو خود بھی باشعور ہونا چاہیے، اپنی مساجد اپنی امام بارگاہوں پر جی اپنا سیکیورٹی نظام ہونا چاہیے، بالکل بالکل اپنا سیکیورٹی سسٹم ہونا چاہیے. بالکل اور جو قومیں اپنی عادت کو نہیں بدلتی، خدا ان کو ان کی عادت کو نہیں بدلتا، جس آزمائی سے گزرے ہیں، جی ہاں اب ہماری قوم کو چاہیے کہ ہم خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں جی اور خود اپنی حکمت عملی تیار کر کے اور اپنے آپ کو پیروں پہ کھڑا کریں، نہ کہ ہم لوگوں کی طرف نگاہیں کریں. ہم اپنی سیکیورٹی کا بندوبست اور اپنے تمام جو انتظامات ہیں وہ خود ہمیں اپنے کرنے پڑیں گے اگر ہم دہشت گردی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو. بالکل. علامہ صاحب کل انشاءاللہ جو لواحقین ہیں ان کو جہاں تک چیک ملیں گے وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کے جو امام بارگاہ کی جو سیکورٹی کے لیے بھی آپ کچھ کام کریں گے یا وہاں کے شکارپور کے دیگر مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے آپ؟ جی میں نے جو شکارپور کے امام بارگاہ کی سیکورٹی کے لیے آپ کچھ کریں گے؟ سیکیورٹی کے لیے شکارپور جو امام بارگاہ ہے کربلائے محلہ جہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا، جو شہادتیں ہوئیں، تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ وہاں پہ سیکورٹی سسٹم لگا رہے ہیں یا ان کے ساتھ مل کے کوئی تربیتی پروگرام ارینج کر رہے وہاں ہیں؟ نے سیکیورٹی کا مطالبہ ان سے کیا ہے، وہاں ہمیں سیکیورٹی کو دے دی. اس کے علاوہ شیئر کو پاکستان کی طرف سے جی جی وہاں جو ہے وہاں پروگیٹ ہم نے لگوایا اور ہم نے جو ہے خفیہ کیمرے وہاں پر تجربہ کرا دیے ہیں جی جی اور اپنے طور پہ جو اقدامات ہم کر سکتے ہیں اس کو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ تازہ ہوا کہ بہت سارے پہلوانات ہیں اور بہت ساری چیزیں جس کا ہم جائزہ لے کے اور آہستہ آہستہ اقدامات کو آگے بڑھا رہے ہیں. علامہ صاحب یہ تو ایک شکارپور ہے، اس کے علاوہ جو اندرون سندھ بہت سارے امام بارگاہ ایسے ہیں جہاں پہ اس طرح کے خطرات منڈلا رہے ہیں، جیسے خیرپور کے میں ان لوگوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، سپہ صحابہ وہاں پہ بہت زیادہ منظم ہے، کیونکہ جو تیسرا گھر ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا اس پہ بھی سپہ صحابہ کا پرچم لگا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ ان امام بارگاہوں کو ان محلوں کو بھی محفوظ کریں گے؟ اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ خیرپور شہر کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ ہم دو سی ایم صاحب سے کہا کہ آپ دہشت گردی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، خود آپ کا شہر جو ہے وہ دہشت گردی بالکل کی ہمائش گاہ ہے، بالکل دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے. اور شکارپور کے اندر دھماکہ ہوا ہے، اس کے اندر آپریٹ ہوئے بندہ وہ آپ کے خیرپور شہر کا ہے. جی ہاں بالکل جب تک تکفیری لوگوں کو خیرپور سے آپ پاس نہیں کریں گے، ان کی غلیظ ناروں کی مہم کو ختم نہیں کریں گے، وہ جگہیں جہاں سے تشیعوں کے خلاف غلیظ مہم چلتی ہے ان کو ختم نہیں کریں گے. اور بالخصوص ہم نے ایک لسٹ دی ہے مساجد کی کہ وہ سرکاری مساجد جو سرکاری مساجد اس کے اندر جو پیش امام ہے وہاں سے تفسیر کے نعرے بلند ہوتے ہیں، وہاں سے کسی مذہب کی توہین کی جاتی ہے، ان کی ائمہ کی توہین کی جاتی ہے، ان مساجد کو مسجد کے پیش امام کو مسجد سے نکال کر ان کے اوپر مقدمات قائم کر کے اس کو جو ہے سزائیں دی جائے. اس کے علاوہ ہم نے کنڈو الیاس، ندیم، لالا، شکارپور، رستو ڈیرو اور کمبر اور کڈپور کے شہروں کی نشاندہی کی اور ہم نے یہاں تک کہا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری معلومات ہیں، ہم آپ معلومات شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ سنجیدہ ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جی ہاں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان سے میں یقین دہانی کرتا اور ہم نے ایک ہفتے کا نوٹس دیا کہ ایک ہفتے کے اندر خیرپور شہر سے چوکی اور یہ نعرے جو ہے یہ اتر جانے چاہیے اور جھنڈے تقریری لوگوں کو اتر جانے چاہیے. اگر آپ سنجیدہ ہے دہشت گردی خاتمے کے لیے تو ان شاء اللہ ہمیں امید ہے جی جی اس میں ہم امید رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے مطالبات دے سکتے ہیں حکومت کے ہاتھ میں، ادارے کے ہاتھ میں. ہم نے امید ہے، ہمیں اچھے انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے تحفظات دور کریں گے. جی ہاں اور کچھ باتیں انہوں نے کی کہ ہم نے کچھ اور اقدامات بھی کیے ہیں جو ہم آپ کو بتا نہیں رہے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ شاید بہتری کی طرف ہم جائیں. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا کہ آپ نے اس وقت ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اس میں جو ہے آپ نے تمام وضاحتیں اس شکارپور کے شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے پیش کی. اور ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ظاہر ہے شہداء جو ایسی حالت میں شہید ہوئے کہ یقینی طور پہ جنت الفردوس میں وہ ہمیں امام کے ساتھ دکھائی دیں گے، کیونکہ حالت رکوع میں، حالت سجود میں وہ یہاں سے سدھارے. اور یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ شیعہ کلنگ کا پاکستان میں جاری ہے اور اس کو نام نہیں لے رہا رکنے کا. اور آج بھی کراچی میں نوجوانوں کو شہید کیا گیا اور یہ سلسلہ روزانہ کے بنیاد پہ ہے اور سمجھ سے باہر ہے کہ یہ دہشت گرد کیوں قابو نہیں آ رہے اور کیوں ہمارے حکمراں جو ہیں ان سے خوفزدہ یا ان سے ڈرتے ہیں. کیونکہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ سول سوسائٹی نے ایک احتجاج کیا کراچی کے اندر اور اس احتجاج کے بعد انہی سول سوسائٹی کے ممبران کو گرفتار کیا گیا
اور انہیں لاک اپ کیا گیا، اس کے بعد انہیں رہا کیا گیا. اور دوسری طرف جو ہم نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ سپہ صحابہ کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک اسی دن اس کے اگلے دن جو ہے دھمکیاں دیں. ایون یہ کہ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان یعنی گورنمنٹ آف سندھ کو بھی دھمکیاں دیں، صرف شیعہ کو نہیں دیں، اہل سنت حضرات کو بھی دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو ہے وہ کس طرح رکے گا. اور اس تعزیتی پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں شامل گفتگو رہیں گے اور شامل رہیں گے جو تعزیت پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان میں مشہور و معروف نوحہ خاں یو کے تمام مومنین ان کو جانتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ انہیں پہچانتے بھی ہیں. نوحہ خانی میں بہت بڑا نام جناب رضا حیدر بھائی، السلام علیکم. بہت شکریہ رضا بھائی، آپ اس تعزیتی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. اور دوسرے ہمارے جو ہے مہمان علی نقی ہیں جو کہ جن سے آپ تمام لوگ واقف ہیں، وہ بھی ہماری اس پروگرام میں تعزیتی پروگرام میں شریک ہیں. بہت شکریہ علی نقی آپ کا. اور یہ تعزیتی پروگرام اس میں جو ہے تقریباً دنیا کے دیگر ممالک سے بھی ہمارے علماء، ہمارے نوحہ خاں اور ہمارے شعراء حضرات جو ہے شرکت فرما رہے ہیں. تو اب میں سب سے پہلے رضا حیدر بھائی آپ سے گزارش کروں گا، مولانا صاحب میرے خیال سے علامہ عروج الحسن میثم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم علامہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے شہدائے ملت جعفریہ، پاکستان میں جو حالات ہیں اور پاکستان میں جو دن بدن لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے. اور ریسنٹلی ایک جو واقعہ بالکل آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو کراچی میں سندھ کے شکارپور میں جو واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے بھی ہم آج یہ تعزیتی پروگرام کر رہے ہیں. اور ہم نے آپ سے بھی اس بارے میں پوچھنا چاہیں گے کہ انڈیا کے مومنین جو ہیں ان حادثات کو، انسانیات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. جی بہتر ہے، جزاکم اللہ. جی علامہ صاحب. جی ہاں، میں کچھ عرض کروں؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکستہ دل اور اپنے جذبات کی گہرائیوں کے ساتھ تمام ملت جعفریہ پاکستان، بلکہ میں تمام مسلمانان پاکستان کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اس شکارپور کے جانکاہ حادثے اور انسانیت سوز سانحے کی، اور تمام ملت جعفریہ کے جو شہداء پاکستان میں جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور مختلف عنوانوں سے، کبھی بم بلاسٹ کے ذریعے اور کبھی ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے اور مختلف انداز میں، اور بلکہ تمام کوئی بھی بے گناہ ہو، مسلمان ہو یا کسی اور قوم کا، اس سب کے لیے میں تعزیت پیش کرتا ہوں پوری ملت جعفریہ کو، پاکستان کی اور پورے دنیا کے نیک اور صلح پسند مسلمانوں کو. بہرحال یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر زبانیں گنگ ہیں اور سب تصویر حیرت بنے ہوئے ہیں کہ یہ حالات تو کبھی بھی دنیا میں اس طرح کے نہیں رہے. بالکل. حضرت کے بعد سے ایک واقع کربلا اور اس سے پہلے بھی اہل بیت پہ مظالم جو ہوئے، اس کی ایک تاریخ اپنی جگہ پر ہے، اور تاریخ شیعہ میں جو شیعوں پہ مظالم ہوئے وہ بھی سب پر آیا ہیں. مگر ادھر گزشتہ چند سالوں سے جو دنیا میں اور خاص طور سے جو پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، یہ بہت قابل افسوس ہے. حقیقت میں مسلمان کو اسلام کو سمجھنا چاہیے اور اسلامات کی تعلیمات اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اصحاب صالحین باوفا اور علماء ملت اسلامیہ، ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت وہ آ گیا ہے کہ جو ایک دو طرح کا اسلام جس کو جو ہے وہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں اٹھا کر تو بڑے بڑے مفکرین نے بھی یہ باتیں کہی ہیں کہ دو طرح کا جو اسلام چلا آ رہا ہے. ایک وہ ہے جو حقیقی اسلام ہے، جو حقیقی تعلیمات محمد علی محمد، تعلیمات قرآن کے اوپر گامزن رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کی نقابیں اپنے چہروں پہ ڈال رکھی ہیں، جن کی تمام ادائیں اسلامی ہے بظاہر، مگر وہ اندر سے مسلم نہیں ہے، بلکہ وہ دشمنان اسلام کا اعلی کار ہیں. ان کو اس بات کو اب تمام مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اور متحد ہو کر شیعہ اور سنی تفریق بازی کی باتوں سے بلند ہو کر ہم کو چاہیے کہ ہم دشمنان اسلام، وہ ہمارے داخلی
दुश्मनान इस्लाम हो, जो लबादा इस्लाम पहने हुए फरेब देते चले आ रहे हैं, या जो खुले हुए दुश्मन हैं, उन सब का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। और हम पाकिस्तान की हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि पहली बात तो जो बेगुनाह और मजलूम इंसानों के खून से होली खेली जा रही है कि जानवरों की कीमत उससे ज्यादा है, और जानवरों के को नुकसान पहुंचाए, अगर कोई उसे कत्ल करे, मार दे, जान ले ले, तो उस पर एहतजाज ज्यादा होता है दुनिया में। और इंसानों की जाने जा रही है, बेगुनाहों की जाने जा रही है, बच्चों की, खवातीन की जाने जा रही है, मगर हुकूमत के कान पर चू नहीं रेंग रही है। लिहाजा सियासत मदारान पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, उससे मेरा ये पुरजोर मुतालबा है और बड़े गम और गुस्से के साथ कि शिया कौम और मिल्लत जाफरिया पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, ये टारगेट किलिंग हो रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, इमाम बाड़ों में हो रहे हैं, मस्जिदों में हो रहे हैं, या किसी भी मुसलमान के ऊपर या किसी भी बेगुनाह पर, उसको जो है बाकायदा रोका जाए और उसको रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाए और सख्त उसके इक़दाम किए जाए और कातिलों को पकड़ा जाए और उन पर मुकदमे चले फास्ट ट्रैक के ऊपर, उनको फांसी दी जाए, और जो शुहदा हैं उनके फैमिलीज से जाके मिलें, उनको कंपेंसेट करें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। वरना ये बारूद के ढेर पे जो पाकिस्तान बैठा हुआ है, ये याद रहे कि ये एक तालीम इस्लामी भी है और मौला कायनात का फरमान भी है कि कुफ्र के जरिए तो हुकूमत बहरहाल चल सकती है कुछ दिन, लेकिन जुल्म की हुकूमत जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलती है। तो ये भी समझना चाहिए। और अपनी मिल्लत शिया के लिए भी एक पैगाम में 2 जुमलों में कह दूं कि तमाम उलमाए पाकिस्तान, वो अहले सुन्नत हो या शिया, बिल्कुल उनको मुत्तहिद होना चाहिए। खासतौर से अहले तशय्यो में जो उलमाए आलाम है वहाँ पाकिस्तान में, ज़ाकिरीन किराम हैं, उलमा हैं, उन सबको, जितने भी उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तंजीमें हैं, इन सबको मुत्तहिद होना चाहिए और छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर बटना नहीं चाहिए। तभी कौम जो है वो एक होगी। और जब मिल्लत इस्लामिया में इत्तेहाद होगा, मिल्लत तशय्यो में इत्तेहाद होगा, तब उनकी एक आवाज में कोई जोर पैदा होगा और हुकूमत भी उनके मुतालबात को मानेगी। लिहाजा आपसी इंतशार से उलमा बचें, उलमा एक नहीं होंगे तो कौम भी एक नहीं होगी। लिहाजा इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है कि मुत्तहिद हो जाएं, एक ही स्ट्रीम की तरफ चलें, एक ही धारे की तरफ चलें, एक ही मकसद हो, और हर मकसद में लिल्लाहियत हो, न तहज़्ज़ुब हो, न ग्रुपबाजी हो, न पार्टीबाजी हो, न अपना शख्सी मफाद हो, बल्कि अगर मिल्लत की जान चाहते हैं तो सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। शियों में इत्तेहाद होना चाहिए, अच्छे मुसलमानों में इत्तेहाद होना चाहिए, वो चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। बहरहाल इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि कम से कम वो संजीदा हो कि ये मुल्क का क्या हाल हो रहा है, किस लिए वहाँ मुसलमान को मार रहा है, और इसमें उलमा अहम रोल अदा कर सकते हैं। मैं फिर एक बार बड़े दिल रंजूर के साथ मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान के तमाम उन मोमिनीन को ताज़ियत पेश करता हूँ, उन शुहदा की कि जो जहाँ बहक तस्लीम हुए रहे खुदा में, और उनकी खास तौर से खानवादों के साथ मेरी हमदर्दी है और मैं बड़े दर्दमंद जज्बात के साथ उनको तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ। खुदावंद आलम शियों को महफूज फरमाए और तमाम अच्छे मुसलमानों को महफूज फरमाए, और इन कातिलों को कि जो सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद को बदनाम कर रहे हैं दुनिया की नजर में, इनको खुदावंद आलम या तो हिदायत दे, और अगर काबिल हिदायत नहीं है तो इनको नीज़ तो नाबूद करे और बेहतरीन आज़ाब नाज़िल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका कि आपने इंडिया से इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। और ये थे अल्लामा अरूजुल हसन मीसम साहब क़िबला जो इंडिया से हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की और इंडिया के मोमिनीन की तरफ से ताज़ियत पेश की शहदाए शिकारपुर, शहदाए मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान को, ताकि हमारी यकजहती जो है पूरी दुनिया में दिखाई दे। और इस प्रोग्राम में जनाब मौलाना तनवीर साहब क़िबला जो कि शिकारपुर मस्जिद जो है करबला मोहल्ला इमाम बारगाह मस्जिद करबला मोहल्ला, उसके जो पेश इमाम जो हादसे के अंदर ज़ख्मी हुए, उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमानी थी, लेकिन क्योंकि वज़ीर आला सिंध जो हैं सुबह वहाँ का दौरा कर रहे हैं और इस वजह से वो थोड़ा मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं। लेकिन हमारी ताज़ियत उनके तमाम लवाहिकीन, जितने भी उनके लोग शहीद हुए वहाँ पे,
ہم ان کو بھی تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان کے تمام جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں پہ تمام مومنین کو، ان کے لوائقین کو جو اس سے شہادت کی جو ہے تعزیت پیش کرتے ہیں. اور اس تعزیتی اس میں ہمارے رضا حیدر بھائی بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں. رضا حیدر بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے سانحہ شکارپور کے حوالے سے یا شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے کلام پیش کریں جو کہ ان کے لیے مرہم کا مداوا بن سکے. ضرور انشاءاللہ. سب سے پہلے بہت بہت شکر گزار ہدایت ٹی وی کا، مولانا عابدی صاحب کا، عادل صاحب کا، کہ جن کی وجہ سے آج ہمیں پلیٹ فارم ملا بے شک، اور ہمیں تعزیت کا موقع ملا. بے شک، بے شک خصوصاً آج کا پروگرام شہداء ملت کے حوالے سے اور خصوصاً شکارپور میں ہونے والے اس افسوسناک واقعہ جس پہ جتنے بھی رنج و غم کا اظہار کیا جائے کم ہے. اور ایک ایسا حادثہ ہے، آپ جانتے ہیں جیسے کتنے گھر، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، 9 سال سے لے کے 30 سال تک کے لوگوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا جو کہ حالت رکوع، حالت سجود میں تھے، جن کو ہم سب افسوس کیا اور ان کے لیے دعا کے لیے. مگر جو روشنی شہودوں نے اپنے لہو سے جلائی ہے وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں روشن ہے. بے شک، بے شک. ویسے میں بہت خوبصورت شعر مجھے یاد ہے کہ بجھایا ایک دیا شہ نے تو 72 روشن ہو گئے. بے شک. بجھایا ایک دیا شہ نے تو 72 روشن ہو گئے. اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھایا کیا جلایا کیا. اور شہادت آپ جانتے ہیں ویسے بھی مومن کی معراج ہے. اور مولانا حسین علیہ السلام کے جیسے فرمایا کہ جب زندگی کا آخری وقت یعنی زندگی کی جو آخر وہ موت ہی ہے تو کیوں نہ شہادت کی موت ہو. بالکل، بے شک. تو میں اسی پہ ایک ہمارے شاعر ہیں جناب حماد زیدی صاحب، نیب بھرتے بڑے اچھے شاعر ہیں. انہوں نے اسی آج کے موضوع پہ انہوں نے کلام پیش لکھا ہے تو میں اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جاں بحق دوران سجدہ کیا عجب توقیر ہے. جاں بحق دوران سجدہ کیا عجب توقیر ہے. اس سے بڑھ کر بھی شہادت کی کوئی تفسیر ہے. اور اے فدایان محمد تم سدا جیتے رہو. اے فدایان محمد، کیونکہ شہید تو کبھی مرتا ہی نہیں ہے. اے فدایان محمد تم سدا جیتے رہو. اب تمہاری ایک حیات جاوداں تقدیر ہے. جاں بحق دوران سجدہ کیا عجب توقیر ہے. اور ان کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی تھی. جس پہ شعر پیش کرتا ہوں کہ آخری سجدے میں تم نے پا لیا کیسا مقام. آخری سجدے میں تم نے پا لیا کیسا مقام. آخری سجدہ تمہارا سنت شبیر ہے. جاں بحق دوران سجدہ کیا عجب توقیر ہے. اور امام بارگاہ کا نام بھی کربا مولا ہی تھا. کہ منظر کرب و بلا اور بارگاہ کربلا. منظر کرب و بلا اور بارگاہ کربلا یہ اسی تحریک کربل کی نئی تحریر ہے. جاں بحق دوران
سجدہ کیا جب توقیر ہے، اور کوئی بھائی کوئی بیٹا باپ دنیا سے گیا، کوئی بھائی کوئی بیٹا باپ دنیا سے گیا، کوئی بتلائے بھلا ان سب کی کیا تقصیر ہے جاں بحق دوران سجدہ کیا جب توقیر ہے۔ اور ایسے میں امام زمانہ کی بہت یاد آتی ہے کہ مولا اپنا ظہور کیجئے کہ ظلم حد سے بڑھ گیا، اب آئیے میرے امام، ظلم حد سے بڑھ گیا، اب آئیے میرے امام، اب تو ہر جانب ہی زور سازش تکفیر ہے جاں بحق دوران سجدہ کیا جب توقیر ہے۔ اور مقطع پیش کروں کہ کیوں نہ ہم کو ہو شہادت کی تمنا اے رضا، کیوں نہ ہم کو ہو شہادت کی تمنا اے رضا، یہ رگوں میں بہنے والی خون کی تاثیر جاں بحق دوران سجدہ کیا جب توقیر ہے، اس سے بڑھ کر بھی شہادت کی کوئی تفسیر ہے انتہائی خوبصورت نظم جو کہ شہدائے ملت جعفریہ کے علی جناب رضا حیدر بھائی نے پڑھی، زیدی صاحب کا کلام ماشاء اللہ بہت اچھا۔ اور اب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں مشہور و معروف شاعر اہل بیت، انڈیا سے تعلق ہے اور انڈیا کے تمام مومنین ظاہر ہے ہمارے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور آج کے اس تعزیتی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب شاعر اہل بیت رضا سرسوی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس تعزیتی پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں جو کہ شہدائے ملت جعفریہ اور خاص طور پر شہدائے شکارپور کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے ہدایت ٹی وی کے اوپر۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس وقت آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے آپ جو ہے اپنا کلام جو کہ شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے ہے وہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین مومنین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور شہداء کی بارگاہ میں اپنا کچھ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اس کے قاتل ہیں در بدر لیکن اس کے قاتل ہے در بدر لیکن وہ ہے خلد بری میں چین کے ساتھ، اس کے قاتل ہے در بدر لیکن وہ ہے خلد بری میں چین کے ساتھ، اب کراچی میں اس کو مت ڈھونڈو سبت جعفر ہے اب حسین کے کیا ساتھ۔ کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب اللہ۔ کراچی میں اس کو مت مت ڈھونڈو سبت جعفر ہیں سبت جعفر ہے اب حسین کے حسین کے ساتھ، ساتھ۔ زبانیں کتنی کھینچو گے گلے کتنوں کے کاٹو گے، بے شک
زبانیں کتنی کھینچو گے، گلے کتنوں کے کاٹو گے، علی والوں سے تم کب تک لہو کی بھیک مانگو گے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ قسم اللہ کی جس دن علم لے کر نکل آئے، بزرگوں کی طرح دنیا کے ہر میدان سے بھاگو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور ہو نہ ہو یہ تو امام وقت کی تصویر ہے، ہاتھ میں ساری خدائی، پاؤں میں زنجیر ہے۔ توق، بیڑی، ہتکڑی، زندان، مقتل اور صلیب۔ توق، بیڑی، ہتکڑی، زندان، مقتل اور صلیب، ہم علی کے چاہنے والوں کی یہ جاگیر ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت گردی ہے دہشت گرد جتنے دشمن اسلام سارے ہیں، نقاب اسلام کی اوڑھے یہ سب چیلے تمہارے ہیں۔ کسی بھی دور کی تاریخ خود ہی دیکھ لو پڑھ کر، تمہارے دامنوں پر خون کے دھبے ہمارے ہیں۔ کیا کہنے۔ کہاں اسلام اور دہشت، کہاں اے عقل کے مارو، ہمارے سر پر یہ رکھے ہوئے الزام سارے ہیں۔ جو بند آنکھوں سے بھی دیکھو گے تو اسلام اور دہشت کبھی جو مل نہیں سکتے، یہ دو ایسے کنارے ہیں۔ فقط اسلام ہی دشمن ہے دہشت کا زمانے میں، یہی ایک جرم ہے جو سب کے سب دشمن ہمارے ہیں۔ یہ دہشت گرد ہیں جس پیڑ کے پتے اسے کاٹو، اسے ناپید کر ڈالو، یہ سب جس کے سہارے ہیں۔ بالکل۔ اور تمہیں معلوم ہی کیا ہے کسے اسلام کہتے ہیں، یہ اس سے پوچھئے فاقوں میں دن جس نے گزارے ہیں۔ وہ جس نے اپنے ہی قاتل کو بھی شربت پلایا ہے، سرے دار و رسن خود جس کی آنکھوں کے ستارے ہیں۔ کسی ظالم سے ہم نے آج تک رشتہ نہیں جوڑا، زمین سے آسماں تک عزم کے چرچے ہمارے ہیں۔ علی کے عشق میں صدیوں سے مقتل اور زندہ میں، یہ ہم سے پوچھئے کہ کیسے دن ہم نے گزارے ہیں۔ ہمیں بغداد کی دیوار میں ہے زندہ چنوایا، زباں گدی سے کھینچی ہے، بدن سے سر اتارے ہیں۔ نجف میں، کربلا میں، شام اور پاکستان و ایران میں، ہزاروں پھول سے بچے ہمارے کس نے مارے ہیں۔ حسین ابن علی کے زائروں کے ہاتھ ہیں کاٹے، جوان بچوں کے آگے بوڑھے ماں اور باپ مارے ہیں۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ اتنے ظلم سہ کر بھی نہ ہم نے حق کو چھوڑا ہے، نہ ہم ہمت کو ہارے ہیں۔ آزاداری کے سورج نے جہاں میں نور پھیلایا، اجالوں کے جو دشمن ہیں وہ سب منحوس تارے ہیں۔ اذانیں آج بھی باقی ہیں دنیا میں، یقین جانو 72 سر خدا کے دین پر جب ہم نے وارے ہیں۔ کسی سے ہل نہیں سکتی یہ بنیاد یقین اپنی، جسے دیکھا نہیں ہے آج تک اس کے سہارے ہیں۔ ہے کیا اسلام؟ آؤ مجلس شبیر میں آؤ، پیام امن کا مرکز عزا خانے ہمارے ہیں۔ یہاں سب ایک ہیں، ہندو، مسلمان اور عیسائی، یہاں پر جو بھی آتے ہیں وہ سب بھائی ہمارے ہیں۔ کیا کہنا۔ یہاں پر قید کوئی بھی نہیں ہے گورے کالے کی، سکون لینے یہاں آتے ہیں جتنے غم کے مارے ہیں۔ عزا خانے ہیں دار امن احمد کے نواسے کے، یہ وہ در ہے فرشتے بھی جہاں دامن پسارے ہیں۔ جیو عزت سے خود اور دوسروں کے حق کو پہچانو، یہاں انسانیت کے حق میں صبح و شام نعرے ہیں۔ تبرک میں یہاں امن و سکون و چین ملتا ہے، جتنے امن کے حامی یہاں دامن پسارے ہیں۔ جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں دہشت کے مٹانے کو، انہی کی یاد میں یہ مجلس و ماتم ہمارے ہیں۔ احد میں، بدر میں، صفین میں، خیبر میں، خندق میں، علی مرتضیٰ نے سارے دہشت گرد مارے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بے شک۔ رضا ہم ہیں جو دہشت گرد کی بیعت نہیں کرتے،
یہی اعلان کرنے کو علم اٹھتے ہمارے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا جناب رضا سسوی بھائی کہ آپ نے انڈیا سے جو ہے وہاں کے مومنین کی نمائندگی کی اس تعزیتی پروگرام میں جو کہ شہدائے شکارپور بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے. اس میں تمام شہداء جو کہ شبت جعفر صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب قبلہ ہیں، دیدار حسین جلبانی صاحب ہیں، اور جتنے بھی شہدائے ملت جعفری ہیں، آفتاب حیدر صاحب ہیں، بہت سارے جن کے نام مجھے شاید ابھی یاد نہیں، تو ان سب کے نام سے جو ہے ہمارا یہ پروگرام تعزیتی پروگرام ہے جو ان کے حضور پیش کیا جا رہا ہے. اور میں جناب علی نقوی آپ سے چاہوں گا کہ آپ جو ہے تعزیتی کلام پیش کیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تمام شہداء کے خاندانوں کو دل کی گہرائیوں سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں تو بھی ان کو یاد کرتے ہیں، جب بھی غم مناتے ہیں تو انہی کو یاد کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے امام زمانہ کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں. گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں. مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے کہ 2 دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں. اللہ جان اللہ جان یا امام زمانہ، اللہ جان گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں. اور اس وقت گرچہ عدل سے خالی زمین ہے، مظلوم کے مکان میں ظالم مکین ہے، کہ دنیا ستم شیار ہے مغلوب دین ہے. مولا ضرور آئیں گے مجھ کو یقین ہے، آئے گی کچھ کمی نہ میرے اعتبار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں. اور سب لوگ خواہشات کے اب ہو گئے غلام، ابلیسیت کا دور ہے، بے پردگی ہے عام. پینے لگے لہو ہے تو کھانے لگے حرام، کہتا ہے دل کے بس ابھی آ جائیے امام. گر دیر ہے مشیت پروردگار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں. مشکل کے وقت ہم نے پکارا ہے یا حسین، کہ غیبت کے امتحان میں سہارا ہے یا حسین. قرآن و اہل بیت کا پارا ہے یا حسین، حق نے ہمارے دل پہ اتارا ہے یا حسین.
رہ کر دعائے بنت نبی کے حصار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، اور اس دور پر خطر میں ہے دشوار منزلیں، مولا اس امتحان میں دل کو سکون دے، روزہ نماز حج کے مناسک ادا کریں، ہم شام کربلا کی زیارت کو جا سکیں، آ جائے گا قرار دل بے قرار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، او خود کش ہے بم دما کے حد ظلم و جور ہے، کچھ سامنے ہے اور پس منظر کچھ اور ہے، ابھی یزیدیت کے مظالم کا طور ہے، گرچہ یہ مومنین پہ مشکل کا دور ہے، دنیا کے درد و غم ہے بھلا کس شمار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، اور در پر تمہارے ہوتے ہیں ہر روز معجزے، ارے کتنے امیر ہو گئے اس در کی بھیک سے، سب اپنے اپنے حصے کی خیرات لے گئے، ذکر امام عصر میں حصہ کمر ملے، میں مطمئن ہوں میں بھی کھڑا ہوں قطار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے، دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں، انتہائی خوبصورت کلام، اور یہی کلام جو ہے ہمارے ورد زباں رہنا چاہیے کہ امام زمانہ کو سب سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو حالات ہیں اس میں امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہی تمام حالات کنٹرول میں آ سکتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ہمارے امام کا ظہور جو ہے جلد سے جلد فرما، اور ان بربریت آمیز لوگوں سے اور ان دہشت گردوں سے ہمیں نجات دلا۔ اور اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں باقی ہیں پوری دنیا سے، جس میں ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔